عید الفطر کا دن ہے تو اس کے جو مصنون اعمال ہیں، جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ترغیب دی، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارا معمول ہے فجر کی نماز کے وقت ہمارا اٹھنے کا معمول ہے نا، الحمدللہ مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز سے ہم ذرا سا معمول سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ تیاری کرنے میں آسانی ہو، اور اس کے بعد جو ہے غسل کریں، ٹھیک ہے، اور غسل اچھی طریقے سے آداب کا، مستحبات کا اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے غسل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ جو عید کا دن ہے، یہ دن اللہ نے مسلمانوں کے اوپر مقرر کیا، ٹھیک ہے، اور وہ دن عید کا نہیں تھا، وہ جمعے کا دن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے مخاطب فرمایا کہ یہ جو عید کا دن ہے یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ اچھی طریقے سے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے، اور جب مسجد کی طرف آئے تو کیا کرے، مسواک کا بھی اہتمام ضرور کرے۔ تو اس کی ذیل کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن کو اللہ کے نبی نے عید سے تعبیر کیا کہ گویا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جو ویسے ہی عید ہو تو اس کے اندر تو پھر ظاہر سی بات ہے اور ضروری ہے ان چیزوں کا اہتمام کرنا کہ غسل بھی ہو اور خوشبو بھی ہو اور مسواک بھی ہو، اس لیے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور خوشبو کا اہتمام لازمی کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ خوشبو کا استعمال کرو، اور خوشبو اچھی سے اچھی استعمال کرنا، عجیب سی خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئیں، بلکہ اچھی خوشبو ہو کہ کسی دوسرے کو ہماری خوشبو سے پریشانی نہ ہو، ایسی خوشبو لگا کر ہم عیدگاہ کی طرف جائیں۔ کپڑوں کا اہتمام، عمدہ کپڑوں کا اہتمام، تیسری چیز یہ کہ عمدہ کپڑے۔ اب عمدہ، جس کے پاس عمدہ کپڑے نہیں ہیں، جو بیچارہ غریب ہے، یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو اب لازمی اور فرض نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہی ہوں، بلکہ جو اس کے پاس کپڑے رکھے ہیں انہی کپڑوں میں سے جو بہتر کپڑا ہے، جو اچھا اس کی نظر میں، اس کپڑے کا اہتمام کرے۔ کوشش یہ ہو کہ سفید کپڑے کا اہتمام، کیونکہ کپڑوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب جو کپڑا تھا وہ سفید کپڑا تھا، تو سفید کپڑے کا اہتمام کریں۔ اور جب عیدگاہ کی طرف ہم جانے لگیں تو جانے سے پہلے کوئی کھجور یا چھوارا یہ کھائیں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی جب جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب تک کھجور تناول نہ فرما لیتے تھے جب تک مسجد یا عیدگاہ نہیں جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی طاق عدد کے اندر کھایا کرتے تھے۔ طاق عدد سے مراد کیا ہے؟ 3 کھجوریں کھا لیں، 5 کھجوریں کھا لیں، 7 کھجوریں کھا لیں، 11 کھجوریں کھا لیں، طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اب جس کے گھر میں کھجور نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو اب آج کل گھروں کے اندر سیوئیاں بنتی ہیں، شیر خورما بنتا ہے، مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کھانے کا اہتمام کریں، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے یہ لازمی کھا لے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سیوئیوں کے اندر طاق عدد کیسے دیکھے جائیں گی؟ مٹھائی کھا رہے ہیں اس کے اندر طاق عدد کا کیسے پتہ چلے گا؟ شیر خورما کھا رہے ہیں اس کے اندر طاق عدد کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا یہ ہے کہ 3 چمچ کھا لیے، طاق عدد ہو گیا، 5 چمچ کھا لیے، طاق عدد ہو گیا، یعنی مٹھائی کھا رہے ہیں تو ٹکڑوں میں توڑ کے 5 دفعہ کھا لی، تو یہ طاق عدد ہو گیا، اس لیے ہم نے اس کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب عیدگاہ کی طرف ہم جائیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ پیدل جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی پیدل جانے کی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے تو سواری کا استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم پیدل جائیں، اور جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کا اہتمام، اور آہستہ تکبیرات تشریق پڑھیں۔ عید الاضحیٰ میں زور سے ہے، عید الفطر میں آہستہ ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے، اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اس کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے خاص دستوں کو، قافلوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم زمین پہ جاؤ، اور وہ زمین پر آتے ہیں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پہ، موڑوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمان جا رہا ہوتا ہے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جو یہ تکبیرات کہہ رہا ہوتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے مستقل اس کا ویٹ کرتے ہوئے تھے۔ اور جب عیدگاہ پہنچ جائیں تو کوشش کریں کہ وہاں پہنچ کر
امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے بعد خطبے کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ جو خطبہ ہے نا، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، خطبہ چاہے جمعے کا ہو یا عید کا ہو، خطبہ سننا واجب ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں یا عیدگاہ سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ہم نے خطبہ سننا واجب ہے، اس کا اہتمام کریں۔ خطبے کو بہت دھیان سے سننا، آداب کے ساتھ بیٹھ کر، دوستانہ ہو کر بیٹھ کر خطبے کو سننا۔ عربی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، خطبے کو سننے کا اہتمام کرنا، اور جب خطبہ ختم ہو جائے تو پھر ہم نے خوشی کے اندر جو ہے اپنے ساتھیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، گھر والوں سے گلے ملنا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے ایک دوسرے سے گلے ملنا، مبارکباد دینا۔ اور یہ خوشی کس کے لیے؟ یہ خوشی اس لیے کہ ہم نے پورے رمضان جو روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، آج کے دن اللہ نے سب معاف کر دیا، ساری چیزیں قبول کر لی اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں اجیری عمل ہو، اللہ کے نبی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو کام پورا کر لے۔ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو کام پورا کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس مزدور کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا فرشتوں گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں نے ان کے سارے روزوں کو بھی قبول کر لیا اور ان کی تراویحوں کو بھی قبول کر لیا، اور کیا کر دیا، اور اب یہ اپنے گھروں کو ایسے لوٹیں جس طرح ماں نے بچے کو ابھی جنا۔ ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو ایسے معاف کر دیا۔ اور جب واپسی کی طرف اپنے گھر کی طرف آئیں تو واپسی کی طرف راستہ بدل کر آنا۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن جابر رضی اللہ کی روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے نبی عید کے لیے جب جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جو فرشتے رجسٹر کے اندر آپ کی تکبیرات تشریق لکھ رہے ہیں، وہ دوسرے راستے سے جب آئیں گے تو دوسرے فرشتے ملیں گے آپ کو، تو وہ بھی آپ کا جو ہے نام رجسٹر کے اندر لکھ لیں گے۔ ایک یہ بھی فضیلت ہے۔ تو اس لیے راستے کو بدل کر آنا اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر راستے کو بدل کر آنا۔ اور اس کے بعد رمضانوں کے اندر پابندی کے ساتھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، معمولات کا اہتمام کیا ہے، عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ بقیہ زندگی جو ہے نا غیر رمضان کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اسی طرح عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، اللہ سے تعلق ہمارا بنا رہے، اس چیز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔